یہ تصویر MP مدھیہ پردیش کی ہے، ملت ٹائم سے لی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ پیسہ اور سونا لے کر لڑکی فرار، ہندو لڑکے سے رچائی شادی۔ لڑکی کا نام خوشنما پروین ہے اور لڑکا کا نام اجیت ورما۔ پہلے جب اس طرح کی خبریں سنتا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پر اب فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی یا لڑکا جو مسلمان ہو، اس کے اندر ایمان ہو، تو اس کا دل گوارا کر ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کسی گوبر کھانے والے اور موت پینے والے سے شادی کرے، جب تک کہ دل بالکل سیاہ نہ ہو چکا ہو۔ ویسے ہندو دھرم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ورما یہ راجپوت لوگ لگاتے ہیں۔ ورما نام کے آخر میں راجپوتوں کو لگانے کا آدیش ہے۔ کسی اور جاتی کے لوگ لگاتے ہوں تو پتہ نہیں، پر دھارمک پستکوں میں ایسا ہی لکھا ہے۔ راجپوت جسے چھتریہ کہا جاتا ہے، اصل میں یہ برہمن کی اولاد ہے اور نچلی جاتی میں آتے ہیں۔ ہندو دھرم کے مطابق کسی بڑی جاتی کے ہندو کی شادی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کسی نچلی جاتی کے ہندو سے نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بات 50 جگہوں پہ دھارمک پستکوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس پہ دھیان دیا جائے، تو ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب ہندوؤں میں جاتی میں فرق پڑ جائے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو جو جات تو دور کی بات دھرم سے بھی باہر ہو، اس سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ جبکہ کئی پستکوں میں اونچی جاتی کے ہندوؤں کو نچلی جاتی کی ہندو لڑکی سے شادی کیے بنا کام کرنے کا ادھیکار ہے۔ کئی پستکوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے دھرم کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، تو دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ لوگ جب اجازت ہے تو شادی ایک نام ہے، اور شادی کے پیچھے اصل چیز وہ زندگی برباد کرنا ہے۔ کوئی بھی ہندو لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو وہ لڑکا کسی بھی صورت میں مسلم لڑکی کو نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک بات اور دھیان میں رہے کہ ہندو وہی ہوتا ہے جو جنم سے ہندو ہو۔ ہندو ہونے کے لیے جنم سے ہندو ہونا ضروری ہے۔ کوئی دوسرا ہندو ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی لڑکا جو ہندو ہو، اگر وہ کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو اسے ہندو بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ تو سوائے زندگی تباہ و برباد کرنے کے اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ عزت لوٹ کر، اور کئی ایسے واقعات میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی اجازت بھی ہے، انومتی بھی ہے، تو یہ لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیں کچھ ان کی دھارمک پستکوں کو بھی، یہ بات تو یوں ہی آ گئی۔ دیکھیں یہ کیا یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے شنکھ کی اسمرتی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ سب پاپوں کے وناش کے لیے نتیہ شانتی چت ہو کر 1 ماس تک گوبر کو کھاتے ہوئے یہ برت کریں۔ یہ 18واں ادھیائے ہے شاید کہ جو بھی ہو، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر سارے کے سارے پاپوں کو دور کرنے کے لیے گوبر کھانا ہوتا ہے،
یہ ہے ہندو دھرم۔ اور یہ گوبر کھانے کی بات اور مود پینے کی بات کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں جگہوں پہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دکھاتے ہیں ایک اور چیز آپ کو۔ دیکھیے یہ رام چرت مانس ہے، یہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ گیتا پریس کی چھپی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے شری رام چرت مانس گیتا پریس۔ یہاں دیکھیں آپ کیا ہے کہ جو ادھم سے بھی ادھم ہے استریاں ان میں بھی اتینت ادھم ہے۔ تو یہاں ہندو دھرم میں عورتوں کو ساری چیزوں سے ادھم سے بھی ادھم، یعنی جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر یہ نیچ سے بھی نیچ ہے، کمتر ہے، ان تمام کمتر نیچ چیزوں میں سب سے نیچ استریوں کو، عورتوں کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے ہندو دھرم میں عورتوں کا استھان، عورتوں کا مقام، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو خیر کہنے کی باتیں بہت ساری ہیں، بات لمبی کیے بغیر جو بات بتانے کی تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ کوئی بھی شادی اگر اس طرح کی ہوتی ہے، اور کسی بھی مسلمان لڑکی کی شادی، گرچہ وہ مسلمان صرف نام کی ہوتی ہے، چاہے اگر لڑکا بھی ہو تو صرف وہ نام کا مسلمان ہوتا ہے، تو خیر لڑکا شادی کر لے تو وہ کیا کرے نہ کرے پتہ نہیں، لیکن اگر کسی لڑکی کی شادی کسی ہندو سے ہو جائے اور وہ لڑکا خود کو ہندو بھی کہے، تو پھر زندگی برباد کرنے کے سوائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ میری ایک ویڈیو، کئی ویڈیو آئی ہیں جہاں خود ہندو ہندو کو نہیں چھو سکتا ہے، چھونے تک کی اجازت نہیں ہے، چھونے سے بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو دوسرے ہندو کو، اونچی جاتی کا ہندو نچلی جاتی کے ہندو کو چھو لے تو چھونے سے بھی اپوتر ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں جو اس سے بھی، جو ہندو ہی نہیں ہے، باہر ہے، نیچ سے بھی نیچ ہے، جس کو ملیچ کہا جاتا ہے دوسرے دھرم کے لوگوں کو، اگر اس کو چھو لے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے تو پھر کیسا کیا ہوگا؟ تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو خیر رہنے دیں۔